بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی کچھ ویڈیوز میں نے بنائی، ایک تصویر ایک کہانی کے نام سے، اور آج پھر میں اسی کو دہرانے لگی ہوں۔ ایک تصویر سے جڑی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ تصویر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ میری رخصتی کے وقت کی تصویر ہے، اور جب میں اپنے گھر کو چھوڑ رہی تھی، اپنے گھر سے میرا رشتہ جو ہے وہ کمزور پڑ رہا تھا یا ختم ہو رہا تھا، کیونکہ شادی کے بعد جب آپ گھر سے پاؤں نکالتے ہیں اپنے ہم سفر کے ساتھ، اپنی ساری زندگی کے ساتھی کے ساتھ ایک الگ خاندان بنانے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کے لیے جو آپ کے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے کافی اجنبی ہو جاتے ہیں اور مہمان بن جاتے ہیں۔ یہ تصویر اس وقت کی ہے جب میں بالکل اپنے قرآن مجید کے سائے میں جو میرے بھائی کے ہاتھ میں تھا اپنے گھر سے نکلی، اور میرے ابا جی نے مجھے ایک اپنے گلے سے لگایا، اور بالکل میرے کان کے پاس ابا جی نے آ کر کہا کہ مجھے پتا ہے میری بیٹی بہت بہادر ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہت آرام سے گزار لے گی اور اپنی زندگی میں آنے والے تمام مسائل کو حل کر لے گی۔ بس یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جو آج تک میری میں کہوں کہ گرہ سے بندھا ہوا ہے، اور اس ایک جملے کے سہارے میں یہاں تک پہنچ چکی ہوں کہ الحمدللہ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، اور میں ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب ابا جی نے مجھے گلے لگایا، جب ابا جی نے مجھے یہ نصیحت کی، تو ابا جی کی آواز رندھی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں پانی تھا، اور میں نے اپنے ابا جی کو کبھی آپ دیدہ نہیں دیکھا، لیکن شاید یہ بہت ہی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہوگا ماں باپ کے لیے۔ یہ تو میں زیادہ اس وقت اس پہ روشنی ڈال سکوں گی جب انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کروں گی، لیکن کچھ ماں باپ کے بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کسی کی بات اونچی سننا نہیں، کسی کی سخت بات کو سہنا نہیں، اور فوراً ہمیں آ کر بتانا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی نصیحت ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے مسئلوں کو خود سلجھانے کی کوشش کرنا، اپنے گھر کے پردے رکھنا، نہ صرف اپنے شوہر کے بلکہ اپنے دوسرے رشتوں کے بھی، چاہے وہ تمہاری ساس ہو، چاہے سسر ہوں، چاہے دیور جیٹھ ہوں، نندے ہوں، کوئی بھی رشتے ہوں، ان کے پردے رکھنا جو ہے وہ ایک باہر سے جانے والی لڑکی کا بہت بڑا کام ہے۔ اور اگر آپ اپنے رشتوں کی عزت کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے آپ کو بھی اپنے شوہر کی طرف سے جو آپ کے رشتے ہیں ان کی عزت ملتی ہے۔ اور میں نے ہمیشہ یہ دیکھا بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، ظاہر کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، کمیاں بھی ہوتی ہیں، اونچ نیچ بھی آتی ہے، اچھائی برائی بھی ہوتی ہے رشتوں میں، لیکن جب آپ اپنی طرف سے کوشش ڈالتے ہیں کہ آپ نے کسی کا پردہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے شوہر کے رشتوں کی عزت کرنی ہے، تو یقین مانیے کہ آپ کو بدلے میں وہی عزت ملتی ہے۔ اور جب آپ کے جو پارٹنر ہے، آپ کا جو ساتھی ہے، آپ کا جو شوہر ہے، جب وہ آپ کے رشتوں کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بدلے میں اگر آپ اپنے شوہر کے رشتوں کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو آپ کے شوہر کو بھی بہت ہی اچھا اور بھلا محسوس ہوتا ہے۔ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں رشتوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنا پڑے گی، ایک دوسرے کے رشتوں کی اور ایک دوسرے سے جڑے رشتوں کی بھی۔ اور کوئی ضرورت نہیں ہے ماؤں کو یا والدین کو اپنی بیٹیوں کو یہ کہنے کی کہ ہر بات جو ہے وہ ہم سے شیئر کرو، ہمیں آ کر بتاؤ، کیونکہ یہ ذاتی رشتے ہیں، ان کو ذاتی ہی رہنے دیں۔ ان کو سن کر اپنی بچیوں کو بہت بہادر بنانے کی کوشش نہ کریں، ان کو اس سے زیادہ بہادر بنائیں یہ کہہ کر کہ وہ اپنے مسئلوں کو خود حل کرنے کی مثبت انداز میں کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ میں اس پر ایک ویلاگ ضرور بناؤں گی، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل یہ جو ہمارے ہاں علیحدگی کا، طلاق کا یا خلا لینے کا جو ریشو ہے، جو اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہے کہ ہماری جو خاص طور پر لڑکیوں کے ماں باپ ہیں، وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ لڑکیاں ایک ایک بات آ کر ان سے شیئر کریں، اور وہ ان کو اپنے مشورے دیتے ہیں، جس سے کہ بات جو ہے وہ بجائے سنبھلنے کے بگڑ جاتی ہے۔ رشتے بن جاتے ہیں، کافی آسان ہے، لیکن رشتوں کو سنبھالنا، ان کو آگے لے کے جانا، ان کو بہتر انداز سے چلانا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ بہت شکریہ۔